فلسطین پر ناجائز ریاست اسرائیل کی طرف سے حملے تیز کر دیے گئے ہیں، جبکہ غزہ کی ناکہ بندی بھی سخت کر دی گئی ہے۔ غاصب صہیونی ریاست کی طرف سے فلسطین کی آبادی والے علاقوں اور پناہ گزین کیمپ پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ ایمبولینسز اور امدادی کارکن بھی ان حملوں کی زد میں آئے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 3800 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 13,000 سے زائد زخمی ہیں۔ حالیہ اسرائیلی بمباری سے 3 فلسطینی صحافی جاں بحق ہوئے، جبکہ ہفتے کے روز سے جاری بمباری میں اب تک 7 صحافی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ناکہ بندی سے شہریوں کی بقا خطرے میں آ جائے گی۔ ادھر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اپنے اسرائیلی ہم منصب اسحاق ہرزوگ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور حماس کی آڑ میں نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنانے سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا۔ صدر اردوان نے اسرائیلی صدر پر علاقے میں امن کے لیے 2 ریاستی فارمولے پر بھی زور دیا۔ اس قسم کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ غاصب اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کی سرحد پر بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کا غزہ کی پٹی کا مکمل محاصرہ، جس سے عام شہری زندگی کی بقا کے لیے ضروری اشیاء سے محروم ہو جائیں، عالمی قانون کے تحت ممنوع ہے۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے کہا کہ لوگوں کے وقار اور جانوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے تمام فریقوں سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ تقریباً 1,37,000 افراد اقوام متحدہ کی فلسطینیوں کو ضروری خدمات فراہم کرنے والی ایجنسی UNRWA کے پاس پناہ لے رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں مسلم ممالک اور اقوام متحدہ کٹ پتلیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ سمیت کئی مغربی ممالک آگے بڑھ کر غاصب اسرائیلیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر مظلوم فلسطینی اپنے دفاع کے لیے غاصب اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے خلاف مزاحمت بھی نہ کریں تو اور کیا کریں؟ اگر اقوام متحدہ واقعی اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرانے میں سنجیدگی رکھتی ہے تو اسے بین الاقوامی طور پر مسلمہ 2 ریاستی فارمولہ پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ غزہ کا بحران عالمی برادری کی مسلم دشمنی اور استعماری سوچ کی وجہ سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ڈھٹائی کی حد یہ ہے کہ عالمی استعمار خصوصاً امریکہ کا اعلیٰ کار بن کر رہ جانے والی اقوام متحدہ ایک جانب دنیا کو غزہ میں انسانی المیہ کا تماشا دیکھنے کا طعنہ دے رہی ہے تو دوسری جانب اقوام متحدہ یہی کچھ خود کر رہی ہے۔ غزہ کے اس بحران نے ثابت کر دیا ہے کہ اقوام متحدہ امریکہ اور اسرائیلی بلکہ مسلم دشمن دنیا کے اعلیٰ کار اور معاون ہے۔ اختیارات استعمال کر کے اسرائیل کا ہاتھ روکنے کی بجائے صرف واویلا کرنے اور خوف پھیلانے میں مصروف ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل امریکی شہ پر انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور اس کے ادارے کہاں ہیں؟ ریڈ کراس جو ہر جگہ گھس پھرتی ہے، غزہ میں وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ اقوام متحدہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہی؟ المیہ یہ ہے کہ مسلم دشمن ممالک کا کیا گلہ خود عالم اسلام کیا کر رہا ہے؟ پوری OIC نے بیانات کے سوا اب تک کیا کردار ادا کیا ہے؟ OIC کا اجلاس اس سانحہ کے 2 ہفتے بعد بلایا گیا۔ غالباً انہیں اندازہ ہوگا کہ اس وقت تک اسرائیل غزہ میں قتل عام کر چکا ہوگا۔ OIC کو ماتم کرنے کا ایک اچھا موقع مل جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غزہ ہو یا کشمیر یا کوئی اور مظلوم مسلمانوں کا علاقہ، وہاں ہونے والے ظلم و تشدد کے اولین مجرم مسلم ممالک کے حکمران ہیں، جو امت کے وسائل پر قابض ہیں لیکن امت کے تحفظ اور مفاد میں بیان دینے کے سوا کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ پوری دنیا میں نصف صد ممالک میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ حد تو یہ ہے کہ پورے مشرق وسطیٰ پر حملوں اور تمام فلسطینیوں کو دشمن قرار دیے جانے کے باوجود کوئی ایک بھی مسلم ملک اسرائیل کے خلاف عملی اقدام کے لیے سامنے نہیں آیا۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ غفلت، کم ہمتی اور مفاد پرستی سے اوپر اٹھنے کی کوشش کریں، ورنہ آج غزہ تو کل کوئی دوسرا اسرائیل کا نشانہ ہوگا۔ غزہ میں اسرائیل کو روکنا تمام مسلم ممالک کے اپنے مفاد میں ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی المیہ سامنے آ رہا ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج محاصرے کے بعد غزہ کے لیے پانی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ پناہ گزین ایجنسی کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی نے کہا کہ اس وقت 2 ملین لوگوں کو پانی دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ صاف پانی کی عدم دستیابی کے باعث فلسطینیوں کو گندا پانی پینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کا کہنا ہے
کہ غزہ کو کھائی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ شمالی غزہ میں رہنے والے 11 لاکھ فلسطینیوں کو جنوب کی طرف انخلا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس کے باعث ہزاروں افراد گاڑیوں میں یا پیدل شمالی غزہ کو خالی کر کے جنوبی غزہ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے تحت فلسطینی مہاجرین کی امدادی ایجنسی انروا نے کہا کہ غزہ کے شمال کو خالی کرنے کی اسرائیلی دھمکی کے بعد فلسطینیوں کا ایک سیلاب ہے جو شمالی غزہ سے جنوبی غزہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ UNRWA کی ڈائریکٹر آف کمیونیکیشن جولیٹ ٹوما نے برطانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے اب تک کے تجربے اور مشاہدہ کا بدترین واقعہ ہے، انتہائی خطرناک اور مایوس کن صورتحال ہے۔ غزہ کو ایک کھائی میں دھکیلا جا رہا ہے، غزہ میں انسانی المیہ سامنے آ رہا ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔